لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ذکر ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مہینہ بھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس تشریف آوری کا۔ اس مبارک مہینے میں 12 تاریخ تک روز انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کا کوئی خصوصی تذکرہ آپ تک ہم پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چمک دمک۔ آقا کریم کی نور کی چمک کیا تھی، آقا کریم کی نور کی دمک کیا تھی، اور اس چمک دمک نے کیا فیض لٹایا، کیا برکتیں لٹائی۔ آئیے آپ اس بیان کو شروع سے آخر تک توجہ سے سنیے اور اپنے عشق کے چراغ کو مزید منور کیجیے۔ اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں، حضرت آدم کی پشت مطلب پیٹھ، آقا کے نور مبارک کو حضرت آدم کی پیٹھ مبارک میں بطور امانت رکھا، بطور امانت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں وہ نور امانت کے طور پہ تھا، جی ہاں، اور ان کو جنت میں ٹھہرا کر فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ چمک دمک دیکھیے، عظمت و شان دیکھیے نور محمدی کا، کہ حضرت آدم کے پشت مبارک رکھ کر فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس ودیعت کیے گئے نور کی، یہ جو نور امانت کے طور پر حضرت آدم کی پیٹھ پہ رکھا گیا تھا، اس نور کی قدر و منزلت، اس کی عظمت و شان، اس کی برکتیں، اس کے پاور کی پہچان کرائی، اور فرمایا دونوں پاک و صاف ہو کر تسبیح و تقدیس کرو، پھر اپنی اہلیہ کا یعنی حضرت حوا کا حق زوجیت ادا کرو، کہ میں تم دونوں سے اپنے فیض آثار نور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ بس آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل فرما دیا۔ یہ نور آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دونوں آدم و حوا کو فرمایا کہ دونوں تسبیح و تحلیل و تقدیس کرو، اور پھر اس کے بعد عمل زوجیت کرو، زوجیت والا عمل کرو۔ آج اس نور کو میں منتقل کرنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے جب ایسا ہی کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہو کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں تشریف لایا۔ اچھا، جس رات کو یا جس تاریخ کو آقا کریم علیہ السلام کا نور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں منتقل ہوا تھا، یہ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور رجب المرجب کی 12ویں تاریخ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام اس نور کو حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں سورج کی مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نور کو حضرت حوا کی پیشانی میں سورج کی طرح، ایک سورج کا جو دائرہ ہے اس دائرے کی صورت میں سیدہ آمنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک چمکا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت سیدنا شیس علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمدی علیہ السلام آپ علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ سے، حضرت حوا سے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب یہ بڑے ہوئے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا، جوان ہوئے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ سے عہد و پیمان لیا، آپ سے وعدہ لیا، آپ سے ایگریمنٹ لیا کہ وہ اس خدائی راز کو، اللہ کریم کا جو یہ راز نور محمدی ہے، اس راز کو کسی پاک باز بی بی میں ہی منتقل فرمائیں گے، کسی پاک عورت میں ہی اس کو منتقل فرمائیں گے، تاکہ یہ کسی پاک باز مرد تک ہی منتقل ہو۔ اس طرح یہ مبارک نور نیک مردوں کی پشتوں، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے حضرت شیش، اس طریقے سے نیک مردوں کی پشتوں سے نیک عورتوں کے پیٹ میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب جو حضور کے والد صاحب ہیں، ان تک یہ مبارک نور پہنچ گیا۔ جب یہ نور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا تو اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے خوف سے، سیدہ آمنہ ہر قسم کے خوف سے بے پرواہ ہو گئیں،
جب اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفیع الشان بلند مرتبہ صلبوں سے لوگوں سے بلند مرتبہ سیدہ آمنہ کے مقدس پیٹ کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں. ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں اور خوشخبریاں دینے لگی. زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زیرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور روب و دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ پیراستہ ہو جا، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت کے دروازے کھول دے، باغبان جنت کے دروازے کھول دے، اور حور و غلمان کو سامان زینت سے سجا دھجا کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے. اے مالک داروغہ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر کے آمنہ کے بطن میں یعنی پیٹ میں منتقل ہونے والا ہے. اور اس نور کے منتقل ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خالص یقین ظاہر ہو گیا اور آنتیں آپ کے پیٹ کے بچے سے لپٹ گئیں. ہمارے نبی علیہ السلام شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہونے کے پہلے مہینے شاہ ایران کے محل کسرا میں زلزلہ برپا ہو گیا. دوسرے مہینے کائنات بشارتوں سے خوشخبریوں سے منور ہوئی. تیسرے مہینے دریائے ساوا خشک ہو گیا. چوتھے مہینے وادی سماوا خشک ہو گئی. پانچویں مہینے بحیرہ تبریہ رک گیا. چھٹے مہینے مالک حقیق پوشیدہ راز کی بنا پر آپ علیہ السلام کے والد محترم اس جہان فانی سے اس دنیا سے کوچ کر گئے. ساتویں مہینے ایران کا آتش کدہ بجھ گیا. آٹھویں مہینے ایوان کسرا کے محل میں دراریں پڑ گئی اور کسرا ذلیل و خوار ہوا. نویں مہینے کسرا کے سر سے تاج اتر گیا، تاج گر گیا اور اس کی مصیبت و تکلیف شدت اختیار کر گئی. اس نے کاہنوں اور راہبوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ بنی عدنان کے سردار کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے اور ان کو دلیل و برہان کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا. نیز ان کے اوصاف تورات و انجیل اور زبور میں موجود ہیں اور ان کا دین تمام دینوں پر غالب ہوگا. حضرت سیدنا ابن ابی زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ پیر کے دن عام الفیل میں ہوئی. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مقدس نور کی چمک دمک تھی، فیض و برکتیں تھی، ان کی عظمت و شان تھی جو ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی. بار بار سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے ایمان کو اپنے عشق کو تازگی بخشنے کی سعادتیں حاصل کیجئے. 12 ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے. گھروں کو جھنڈوں سے سجائیے، گھروں میں کمکمے لگا کر کے روشنی کر کے آمد مصطفیٰ کا استقبال کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی مقدس تشریف آوری کا صدقہ اور برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.